انتہائی لذیذ اور انتہائی اللہ کی قرب والی عبادت وہ عبادت اعتکاف ہے۔ دنیا بھر کے اندر بے شمار مسلمان مرد اور عورتیں آج کے دن 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب ہونے سے پہلے اعتکاف کے اندر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ سنت مبارکہ ادا کریں گے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی زندگی کے اندر اعتکاف ترک نہیں کیا، ہر سال باقاعدگی کے ساتھ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ سنت متواترہ دائمہ ہے، بلکہ جب آخری سال تھا آپ کا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈبل اعتکاف کیا، ڈبل قرآن پڑھا۔ ہر سال جبریل امین آتے تھے، روزانہ حضور کا قرآن سنتے تھے، اپنا سناتے تھے۔ دور ہوتا تھا ہر رمضان کی رات کو، اور ہر رمضان کو اعتکاف کرتے تھے۔ جس وقت آپ نے وصال کرنا تھا جس سال، اس سال ڈبل قرآن ختم کیا اور ڈبل اعتکاف کیا۔ یعنی یہ نشانیاں تھیں، قرائن تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اس دنیا سے جانے کے، رخصت ہونے کے۔ تو یہ سنت متواترہ دائمہ ہے، اور یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پوری بستی والوں میں سے اگر کوئی ایک بھی کر لیتا ہے تو سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ وہ خوش قسمت انسان ہے جس نے پوری بستی والوں کو بچایا۔ اگر کوئی بھی نہیں بیٹھتا مسجد کے اندر پورے محلے میں سے تو سب کے چھوڑنے کی وجہ سے سب سے مواخذہ ہوگا، سب گنہگار ہوں گے۔ تو اس لیے کوئی نہ کوئی بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ تو بیٹھنے والے انتہائی خوش قسمت ہیں، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سنت اعتکاف کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 کامل حج اور 2 مکمل عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اندازہ کریں مفت کے اندر نہ احرام باندھا ہے، نہ سفری اخراجات ہیں، نہ خرچے ہیں، نہ وہاں کی دھوپ گرمیاں شدت اور نہ وہاں کی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ سکون سے مسجد کے اندر ٹھنڈی ہوا کے نیچے بیٹھنا ہے، قلین کے اوپر بیٹھنا ہے، دنوں کو سونا بھی ہے، راتوں کی عبادت کرنی ہے، گرمیاں ہیں تو ٹھنڈا پانی ہے، اگر سردیاں ہیں تو گرم پانی ہے مسجد کے اندر۔ تو آرام سکون سے اعتکاف کرنا ہے تو 2 مکمل حج اور 2 مکمل عمروں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اب حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کو روزانہ ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یعنی اس کے ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک نفلی اعتکاف ہوتا ہے، وہ 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 دنوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو مسجد کے اندر صرف مغرب سے عشاء تک روک لیا، یعنی نماز پڑھنے آئے، مغرب سے عشاء تک بس وہ مسجد میں بیٹھ گیا، نیت کر لی اعتکاف کی، یا اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یہ ہوتا ہے نفلی اعتکاف۔ جس نے مغرب سے عشاء تک اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے مسجد کے اندر روک لیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت کے اندر محل عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو 1 گھنٹے کے اعتکاف کی فضیلت ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس نے 1 دن اپنے آپ کو، جس طرح نفلی اعتکاف بیٹھتے ہیں کوئی 2 دن کوئی 3 دن، 1 دن اپنے آپ کو مسجد کے اندر روکا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا 3 خندقوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ 1 خندق جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، 1 خندق اتنی بڑی ہوتی ہے۔ یعنی جہنم سے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ 3 دفعہ اتنا دور ہو جاتا ہے۔ یعنی جہنم تو دور کی بات، جہنم کی حرارت، اس کی گرمی تو دور، وہ بھنک بھی نہیں پا سکتا، یعنی وہ پکا جنتی ہے جس نے 1 دن کا اعتکاف کر لیا۔ تو اندازہ کریں 1 گھنٹے کا اعتکاف کرنے پہ جنت کا محل ملتا ہے، 1 دن کا اعتکاف کرنے سے وہ پکا جنتی بنتا ہے، اور جہنم کی گرمی سے اور اس کی پناہ سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کا 3 دفعہ اتنا دور ہو جاتا ہے۔ تو جو 10 دن کا سنت اعتکاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو انتہائی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے ٹائم میں سے، مصروفیت میں سے وہ اپنا وقت نکال کے خاص سنت مبارکہ کو ادا کرتے ہیں۔ تو اس کے بے شمار مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک بڑا مقصد اعتکاف کرنے کا تو یہ ہے کہ شب قدر پائی جاتی ہے۔ عام بندہ شب قدر نہیں حاصل کر سکتا، لیکن جو اعتکاف کر رہا ہوتا ہے وہ ہر رات جاگتا ہے، تو آخری 10 راتوں کے اندر جو طاق آتے ہیں ان کے اندر شب قدر آتی ہے، جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل والی رات ہے۔ یعنی جو اس رات عبادت کر لیتا ہے شب قدر والی رات، تو گویا وہ یوں ہے اس نے 83 سال سے بھی زیادہ عبادت کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، شب قدر وہ پا لیتا ہے۔
اور ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بندے کو ماحول کی آلودگی کی وجہ سے جو بندے کا باطن گرد آلود ہو چکا ہوتا ہے وہ باطن بندہ پاک کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اپنے دل کے تمام محلوں کو ذکر الہی سے آباد کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، دنیا سے سارا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، ہر قسم کی برائی سے بچ جاتا ہے، کیونکہ یہ شیطان سے بچنے کا قلعہ ہے مسجد۔ تو مسجد کے اندر 10 دن رہتا ہے، ہر برائی سے بچ جاتا ہے، اور مسجد کے اندر رہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو مسجد کے باہر وہ نیکیاں کرتا تھا مسجد کے اندر رہ کے ہر نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی مسجد کے اندر جو آ گیا اعتکاف کے اندر بیٹھ گیا، اب یہ بھی تو ہے نا کہ گناہوں سے تو وہ بچ گیا، جو باہر رہ کے وہ گناہ ہو سکتے تھے، لیکن کوئی بندہ نیکیاں روزانہ قبرستان جا کے دعا مانگتا تھا، یا وہ جنازوں کے اندر جاتا تھا، یا وہ مریض کا پتہ کرتا تھا، یا وہ صدقہ خیرات کرتا تھا، مظلوم کی مدد کرتا تھا، کسی کے ساتھ کام جاتا تھا، تو اب وہ اعتکاف کے اندر جب بیٹھ گیا یہ نیکیاں بھی تو چھوٹ گئی۔ حضور نے فرمایا نہیں، جب وہ اعتکاف کے اندر بیٹھ گیا صرف یہی نہ سمجھو کہ وہ صرف گناہوں سے بچا ہے اور جو نیکیاں باہر رہ کے کرتا تھا وہ اس کی نیکیاں بھی تو ضائع ہو رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اعتکاف کے اندر جو بیٹھ گیا اور بیٹھنے کی وجہ سے جو نیکیاں وہ باہر رہ کے کرتا تھا اب وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نیکیاں کیے بغیر اس کو نیکیوں کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ ایک بندے کا معمول تھا روزانہ فجر کے بعد قبرستان جاتا تھا، اب جب وہ اعتکاف کے اندر بیٹھ گیا اب 10 دن وہ قبرستان نہیں جا سکتا، لیکن 10 دن جب روزانہ فجر کا وقت آئے گا جس ٹائم وہ جاتا تھا اللہ اس کے نامہ اعمال میں قبرستان جا کے دعا مانگنے کا ثواب لکھ دے گا۔ اس بندے کا پکا معمول تھا کہ وہ ہر جنازے کے اندر شرکت کرتا تھا، لیکن 10 دنوں کے اندر جتنے جنازے آئیں گے تو اب وہ جنازوں کے اندر تو شرکت نہیں کر سکا، قبر کے اوپر مٹی ڈالنا، صفوں کے اندر کھڑا ہونا، جنازے کا انتظار کرنا، جانا پھر آنا، سارے لوگ یہ کام کریں گے تو پھر ثواب ملے گا۔ وہ اعتکاف کے اندر بیٹھ کے مفت کی جب وہ جنازہ جائے گا کیونکہ وہ شامل ہوتا تھا اب اعتکاف کی وجہ سے نہیں ہو سکا، اللہ تعالیٰ اس کو جنازے میں شامل ہونے کا، قبر پہ مٹی ڈالنے کا، دعا مانگنے کا، صفوں میں کھڑا ہونے کا سارا ثواب مفت عطا فرما دے گا۔ تو یہ اتنے زیادہ فائدے ہیں اعتکاف کے، تو اس کا بڑے مقاصد ہیں اعتکاف کے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں اعتکاف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ دھرنا دیتے تھے کسی چیز کے بارے میں، تو دھرنا دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوگا ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے، ہمارا مطالبہ پورا کر دو ہم یہاں سے اٹھ جائیں گے۔ دیکھا دنیا بھر کے اندر ممالک کے اندر دھرنے ہوتے ہیں تو اپنے مطالبات وہ مناتے ہیں تو مجبور ہو جاتی ہے حکومت۔ تو اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی چوکھٹ میں بیٹھ جانا امید لگا کے، اے اللہ جب تک تو مجھے بخشے گا نہیں میں تیری بارگاہ سے نہیں جاؤں گا۔ تو یہ اعتکاف کا مقصد ہے کہ جو بندہ اعتکاف کے اندر آ گیا وہ اللہ کی بارگاہ سے اپنی بخشش لے کے جائے گا، وہ اللہ کی بارگاہ سے معافی لے کے جائے گا، جو وہ مانگے گا اللہ اعتکاف میں بیٹھنے کی برکت اس کو وہ عطا فرمائے گا۔ یہ ایک قسم کا یوں اللہ کی بارگاہ کے اندر چوکھٹ کے اندر اس کی بارگاہ میں بیٹھ جانا اس کے دروازے پہ۔ تو جب دھرنا دینے والے ناکام نہیں ہوتے تو یہ بھی اسی طرح ناکام نہیں لوٹتا، یہ کامیاب ہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو اہم سمجھا جائے، ایک خاص سنت مبارکہ ہے، حضور نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا۔ حضور سے بڑھ کے کس کو کام ہو سکتے ہیں؟ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سارے کام کا چھوڑ کے ترک کر کے اعتکاف کرتے ہیں تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، جس کو اللہ نے موقع دیا ہے، پتہ نہیں زندگی میں پھر رمضان آئے نہ آئے، تو اعتکاف ضرور کرنا چاہیے۔ اب اس کے چند شرائط ہیں، چند مسائل ہیں، وہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی شرط مرد کے لیے یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد ہونا شرط ہے، مسجد کے اندر اعتکاف ہوگا، مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا، کسی ہال کے اوپر، کسی مزار میں، گھر میں، کہیں بھی اعتکاف مسجد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پہلی شرط مسجد ہونا، جس طرح کہ وہ ہماری پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین، اس نے خبروں کے اندر یہ اعلان جاری کیا کہ حکومت ریکویسٹ کرتی ہے اس سال سارے مسلمان اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کریں۔ تو اب یہ اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے گھروں میں نہیں ہو سکتا، وہ گھروں میں صرف ٹریننگ ہی ہو سکتی ہے، گھروں کے اندر اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ مسجد اسلام کے اندر پہلی شرط ہے کہ مرد ہے تو مسجد کے اندر اعتکاف ہوگا، عورت ہے تو اس کے لیے گھر کے اندر مسجد بیت شرط ہے۔ تو یاد رکھیں یہ، اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھتی ہیں، اگر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی بچی بیٹھ رہی ہے، ماں بہن بیٹھ رہی ہے تو مسجد بیت شرط ہے، گھر کے اندر اگر کوئی اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے۔ اب مسجد بیت کسے کہتے ہیں؟ مسجد بیت اسے کہتے ہیں کہ گھر کے اندر کوئی جگہ عبادت کے لیے مقرر کر رکھی ہو، یعنی ایک جگہ پکی ہو کہ یہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، یہاں پہ عبادت ہوتی ہے۔ تو اگر تو گھر کے اندر کوئی جگہ پہلے سے پکی موجود ہے کہ یہاں پہ عبادت کرتی ہیں عورتیں، یہاں پہ نماز پڑھتی ہیں، تو صرف اس جگہ پہ اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اگر تو نہیں ہے، یعنی کبھی اس کمرے میں پڑھ لی، کبھی اس کمرے میں پڑھ لی، کبھی باہر پڑھ لی، کبھی چھت پہ پڑھ لی، کبھی اندر پڑھ لی،
کوئی جگہ پکی عبادت کے لیے مقرر نہیں ہے، تو اب اگر وہ سنت اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو پھر پہلے کوئی جگہ مخصوص کریں گی، مسجد بیت، یعنی کہ عبادت کے لیے ایک جگہ مخصوص کریں گی، تو کم سے کم یہ اتنی ہو کہ جتنی جگہ پہ بندہ عبادت کر سکتا ہے، سو سکتا ہے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ پورا روم، پورا کمرہ بھی مخصوص کر سکتی ہیں، یعنی یہ پورا کمرہ یا اللہ میں عبادت کے لیے مسجد بیت بناتی ہوں، تو مسجد بیت ہونا شرط ہے، ویسے عورت اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ اگر پہلے سے جگہ موجود ہے تو وہاں بیٹھ جائیں، اگر جگہ موجود نہیں ہے تو مقرر کریں، مسجد بیت بنائیں، عبادت کے لیے وہ جگہ مقرر کریں، اپنا پورا کمرہ بھی مقرر کر سکتی ہیں۔ پھر وہ جو جگہ مقرر کر لی، پھر صرف قضائے حاجت کے علاوہ جو طبی حاجت ہے، یعنی وضو کی ضرورت پڑ گئی یا کبھی پیشاب استنجے کی ضرورت پڑ گئی، اس کے لیے تو باہر نکل سکتی ہے، اس کے علاوہ عورت باہر نہیں نکل سکتی۔ کہنا نہانے کے لیے عورت باہر غسل ٹوٹ جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کپڑے بدلنے کے لیے باہر نکلے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کھانا لینے کے لیے، پکانے کے لیے باہر نکلے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مہمان آیا باہر نکلے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صرف وضو، استنجا، پیشاب، یہ جو طبی حاجت ہے، یہ کرنے کے لیے صرف باہر نکل سکتی ہے، اور ان کاموں کے بھی نکلے گی تو فوراً واپس آئے گی۔ راستے میں کسی نے، گھر والی نے روک لیا، باتیں شروع کر دی، پھر بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو عورت کے لیے مسجد بیت شرط ہے، مرد کے لیے مسجد شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ روزہ ہو سنت اعتکاف کے لیے، جس نے 10 روز کا اعتکاف کرنا ہے، روزہ شرط ہے۔ کسی نے اگر ایک دن کا بھی روزہ چھوڑ دیا، اس کا اعتکاف ضائع، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہر دن کا روزانہ 10 دن روزہ رکھنا ہے۔ طبیعت خراب ہوگی، روزہ نہیں رکھ سکا تو گیا اعتکاف۔ اب وہ بے شک گھر چلا جائے یا بیٹھا رہے، پھر وہ نفلی اعتکاف ہوگا، جس 2 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 10 دنوں کا، 9 دنوں کا، مہینے کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو روزہ شرط ہے، مرد ہو چاہے عورت ہو۔ تو جو روزہ نہیں رکھتے یا جو مریض ہیں، ان کے لیے سنت اعتکاف نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو روزہ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط پاکی شرط ہے، یعنی اگر بندہ اگر جنبی ہے تو وہ اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو آج 20ویں روزے مغرب سے پہلے پاک ہو جائے۔ اگر عورت ہے تو حیض اور نفاس اس کو اگر آیا ہوا ہے تو اب وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، یا اس کو پتہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر ڈیٹ آنے والی ہے، پھر بھی نہیں وہ بیٹھ سکتی، یا اگر دوران اعتکاف حیض آ جاتا ہے تو پھر بھی نہیں بیٹھ سکتی۔ یعنی پاکی شرط ہے یہ تیسری شرط۔ پہلی شرط مسجد ہونا، دوسری شرط روزہ ہونا، تیسری شرط پاکی ہونا۔ عورت اگر پاک ہے تو پھر وہ بیٹھ سکتی ہے اعتکاف کے اندر، وگرنہ نہیں بیٹھ سکتی۔ اسی طرح مرد بھی، لیکن مرد اور عورت کے اندر تھوڑا یہ فرق ہے کہ اگر مرد اعتکاف کے دوران ناپاک ہو جاتا ہے تو وہ غسل بنا کے دوبارہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، یعنی احتلام وغیرہ ہو گیا غسل۔ لیکن اگر عورت ناپاک ہو جاتی ہے، یعنی اعتکاف بیٹھ کے اس کو حیض آ گیا، مینسز آ گئے، اب وہ نہیں بیٹھ سکتی، اب اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ شرط ہے۔ اسی طرح عاقل ہونا ایک شرط ہے، یعنی جس کو سمجھ نہیں، دین کی احکام شریعت کا پتہ نہیں ہے، عقل، بالغ ہونا شرط نہیں ہے، بالغ ہو چاہے نہ ہو، اگرچہ نابالغ ہو لیکن سمجھدار ہو، وہ احکام شریعت کو سمجھتا ہو، چھوٹا سا بچہ آ کے مسجد میں نہ بیٹھ جائے۔ عاقل ہونا یہ شرط ہے۔ اسی طرح بچی بیٹھنا چاہتی ہے، وہ بھی عاقلہ ہو، سمجھدار ہو، احکام سمجھتی ہو، تو پھر وہ اعتکاف کے اندر بیٹھ سکتی ہے۔ اسی طرح جب اعتکاف بندہ بیٹھ گیا تو ہر نیک جائز کام کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری کوئی ماں بہن بیٹی اعتکاف کے اندر بیٹھنا چاہتی ہے، اس نے اپنا ایک کمرہ منتخب کر لیا کہ میں یہاں اعتکاف کروں گی، اب اس کمرے کے اندر چاہے تو مدنی چینل دیکھنا چاہے وہ بھی کر سکتی ہے۔ اگر ضرورت ہے کہ بچوں کے کپڑے سینے والی صرف وہی ہے، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں، باہر سے سلائی بھی نہیں دے سکتے، وہ کپڑے بھی سی سکتی ہے۔ اگر ضرورت ہے کہ گھر کے اندر اور عورتیں کم ہیں جو افطاری کے وقت اکیلی عورت اور کام نہیں کر سکتی، تو جو اعتکاف کے اندر بیٹھی ہوئی ہے وہ سبزی کاٹ کے بھی دے سکتی ہے، فروٹ تیار کر کے بھی دے سکتی ہے، یعنی اپنے کمرے کے اندر کوئی بھی جائز کام وہ کر سکتی ہے۔ مہمان آئے تو یہ ملنے نہیں جا سکتی، مہمان اندر آ کے اس کو مل سکتے ہیں۔ شوہر کو کوئی کام پڑ گیا، یہ نہیں ملنے جا سکتی، جو اس نے جگہ مقرر کی اس سے باہر نہیں مل سکتی، لیکن شوہر اس کے پاس آ سکتا ہے، کوئی ضروری گفتگو بھی کر سکتا ہے، ملاقات بھی کر سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے اس کے پاس۔ تو یعنی اپنی جو جگہ کسی نے مقرر کی اس کے اندر ہر نیک جائز کام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح موبائل کا اگر استعمال کرنا چاہے، اس کے کوئی بیان سننا چاہے، کوئی نعت سننا چاہے، اس سے قرآن پڑھنا چاہے تو ٹھیک ہے۔ ویسے ہی فالتو یوٹیوب اور فیس بک پہ دیکھنا چاہیں اور ویسے ہی وہ اس طرح کی چیزیں، یہ تو ناجائز ہوں گی۔ تو موبائل مسجد کے اندر ویسے پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قافلے سے وہ اونٹ نکل جائے جس کے گلے کے اندر گھنٹی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قافلے سے وہ اونٹ نکال دیا تھا جس کے گلے کے اندر گھنٹی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے موبائل کے اندر جو بیلیں بجتی ہیں، ٹونے گانے کی طرز والی گھنٹیاں، اور پھر وہ مسجد کے اندر یہ ماحول سارا یہ نامناسب اور ادب سے عاری ماحول ہوتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ خاص چیزیں تھیں، یہ اعتکاف کے چند مسائل تھے۔